اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں سچے اسلامی واقعات۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عذاب قبر سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں، لیکن جب منگلا ڈیم پاکستان میں تعمیر ہو رہا تھا اور بند باندھا جا رہا تھا اور مٹی ادھر ادھر اکٹھی کی جا رہی تھی، تو کام کے دوران بلڈوزر نے ایک قبر کھول دی۔ اس قبر میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اس کے منہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا وقفے وقفے سے ڈس رہا تھا۔ یہ نظارہ وہاں کے تمام لوگوں نے دیکھا، چنانچہ کچھ لوگوں نے ذکر و اذکار شروع کر دیا اور اس مردہ کے لیے تخفیف عذاب کے لیے درود شریف اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ وہان کے ایک انجینئر نے بتایا جو ان دنوں بند کے بنانے پر مامور تھا۔ آج سے تقریباً 20 سال قبل قبر کشائی کے لیے میں ایک میڈیکل آفیسر کے ساتھ گیا۔ یہ قبر کوٹ مٹھن کے قصبے کے باہر ایک قبرستان میں واقع تھی اور قبر والے کو مرے ہوئے 5 دن ہوئے تھے۔ جب قبر کھولی گئی تو میں وہاں موجود تھا۔ قبر کالی چمگادڑ، موٹی مکھیوں اور موٹے کیڑوں سے بھری ہوئی تھی اور قبر کی تہہ میں سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ یہ نظارہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ سب لوگ بھاگ گئے، حتیٰ کہ سرکاری افسران جو ہمارے ساتھ تھے وہ اس نظارے کی تاب نہ لا سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ مردے کو نکال کر اس کی چیٹ پھاڑ کرنا تھا۔ مردے کو نکالنے کے لیے بڑے جتن کیے گئے۔ بڑی مشکل سے 2 مزدور پولیس کے ڈر سے رسیوں کے ذریعے مردے کو باہر نکال لائے۔ کیڑوں کے انبار اور مکھیوں کے جھنڈ دیکھ کر ایک مزدور بے ہوش ہو گیا اور شام تک مر گیا۔ جب مجھے یہ منظر یاد آتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے اور سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوگا۔ اللہ موت سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ میرے ایک دوست قانون طب فارنسک میڈیسن سے منسلک ہیں اور قبر کشائی کے لیے ان کو حکومت کی طرف سے اکثر جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ قبر کشائی کی جس سے مردے کو بطور امانت رکھا گیا کیونکہ اس کو خاص جگہ منتقل کرنا تھا۔ جب قبر کھودی گئی تو اس قدر بدبو نکلی کہ مردے کے تمام رشتہ دار بھاگ گئے اور قبر سے ایک عجیب قسم کا سانپ نکلا جو دنیا میں نہیں دیکھا جاتا۔ پورا دن انتظار کرنے کے باوجود بدبو کم نہ ہوئی تو تنگ آ کر اسی حالت میں مردے کا معائنہ کیا گیا۔ یہ منظر بہت پریشان کن تھا اور وہاں لوگ جو موجود تھے سب پریشان تھے۔ جہاں اس طرح کا عذاب ہوتا ہے وہاں پہ نیک لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہوتا ہے قبر میں۔ جی ہاں، ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ چند سال قبل مسجد نبوی کی جنت البقیع کی طرف سے جب توسیع کی گئی تو راستے میں چند صحابہ کی قبریں موجود تھیں۔ 1968 میں جب مدینہ گیا تو ان حضرات کی قبروں کو دیکھا تھا اور صدیوں پرانی کچی دیواروں کے نشانات بھی موجود تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے مراحل میں ان قبروں کو کھولا گیا اور ان صحابہ کرام کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا، جس کی تفصیل اس سال نوائے وقت اخبار نے دی۔ حج کا زمانہ تھا، ان صحابہ کی قبروں کو کھولا گیا اور یہ عمل رات کے وقت کیا گیا تاکہ لوگوں کو کم سے کم پتہ چل سکے۔ ہمارے چند عزیز ان دنوں پہ حج پہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان اصحاب رسول کی زیارت کی۔ جب ان کے جسموں کو نکالا گیا تو وہ ویسے ہی تر و تازہ تھے، کیڑے مکوڑوں کا نام تک نہ تھا۔ کافی لوگوں نے ان پاک جسدوں کی زیارت کی۔ تقریباً 25 سال قبل 2 صحابہ کرام جو دجلہ کے کنارے پر دفن تھے، ان کو دریا کے پانی نے تنگ کرنا شروع کیا۔ وہاں کے بادشاہ کو خواب میں حکم دیا گیا کہ ہمیں یہاں سے نکال کر خشک جگہ پر دفن کیا جائے۔ ان دونوں میں غالباً شاہ حسین کے والد شاہ طلال حکمران عراق تھے۔ اس نے علماء کرام سے مشورہ کیا اور قبروں کو کھول کر ان صحابہ رسول کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے غیر ممالک سے غیر مسلم بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں صحابہ کرام کو بالکل تر و تازہ پایا۔
صرف حرکت نہیں کرتے تھے، باقی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی فوت ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو دنیا سے پردہ کیے 1350 سال ہو چکے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کر بہت سے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے اور قبر کی زندگی کو برحق سمجھا۔ اس موقع پر غیر ملکی نامہ نگار اور فلم بنانے والے اور کئی ملکوں کے سفیر بھی موجود تھے۔ دنیا کے تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی۔ فلم اس لیے نہیں بنانے دی گئی کیونکہ مردے کی فلم بنانا ناجائز ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ عذاب قبر کو بھولے ہوئے ہیں وہ نیک اعمال کرنے شروع کر دیں اور اپنی قبر کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ شکریہ۔